بہترین نسخہ بھی آخر کام کیوں نہیں کرتا؟ ناظرین کا یہ سوال ہے کہ آپ کے بتائے گئے نسخہ جات جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 95% جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، بہترین ان کو رزلٹ ملتے ہیں، لیکن 5% جو ہے وہ نسخہ کام نہیں کرتا لوگوں پر جو ہے نا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی۔ آپ 2004 سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں اور وفاقیہ طب پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکیم صاحب، بہت سے ناظرین نے ہم سے نا یہ سوال پوچھا ہے، کوئی نسخہ بنایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، بہت لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں اثر ہوا، ہم نے فائدہ اٹھایا، بہت سی دعائیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہم بنا کے استعمال کر رہے ہیں لیکن اثر پذیری جو ہے نا وہ نہیں ہے اس طرح نا۔ آخر آج ہم ان کو بھی جواب دے دیں، فرداً جواب دینا آپ کو پتہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے یہی سوچا کہ آپ سے ریکویسٹ کریں جی اس پہ ایک ویڈیو بنا دیں، لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ آخر وہ نسخہ کام کیوں نہیں کرتا جو چند ایک لوگوں پر یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی، سب سے بڑی وجہ نسخہ کام نہ کرنے کی نسخے کے اجزاء کا خالص نہ ہونا، غیر معیاری ہونا، یا اے کی جگہ بی اور بی کی جگہ سی ہونا، یعنی کہ چیز جو مانگی گئی وہ ہوتی ہی نہیں۔ اچھا، تو سب سے زیادہ بڑی وجہ نسخے کی یہی ہے۔ آج آپ مجھ سے پوچھتے جائیے، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، راز کھولتا جاؤں گا، گتھیاں سلجھاتا جاؤں گا۔ پنسار والے لوگ ہمارے بھائی ہیں، لیکن طب کو فلاپ کرنے میں ان پنساریوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا، یقین کریں، اطباء کے دن رات کی محنت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور اگر ان پہ اعتماد کر لیا جائے تو یہ اطباء کو بھی چونا لگا دیتے ہیں۔ اچھا، جو طبہ جا کے خریدتے ہیں خود خریدتے ہیں، یا مطلب ایک ٹائم بن جاتا ہے نا، ہم نسخے کو فون پر یا آج کل واٹس ایپ آ رہا ہے تو ہم لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ یہ اجزاء شامل کر کے اس کو پیس کر ہمارے کلینک پر بھجوا دیں۔ اچھا، مریضوں کو دے رہے ہیں اور وہ پہلے کی طرح کام نہیں کرتا، تو پہلے دوسرے مریض پہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اچھا، اب ہم نے نا بہت عرصے سے اپنے کلینک پر بھی، باقی دوستوں نے بھی، ہم نے کوالٹی چیک کر لیا ہے شروع۔ اچھا، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم سارے نسخہ جات کے اجزاء کو کروڑ ہی اپنے پاس بلواتے ہیں۔ اچھا، خود سے صفائی کرتے ہیں، خود سے اس کی چھانٹی کرتے ہیں، تمام اجزاء جتنے بھی ہیں جڑی بوٹیاں ان کی کوالٹی ایشورنس اپنے پاس رکھی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، ایک منٹ کے لیے اگر اجازت دیں آپ تو اپنا ذاتی ایک تجربہ شیئر کر دوں؟ جی بتائیے۔ میں سونف لے کے آیا، ناظرین یہ یقین سے پورے اپنے کہہ رہا ہوں کہ میں نا سونف لے کے آیا۔ میری مسز کو عادت ہے سونف اور الائچی ڈال کے نا چائے بنانے کی۔ وہ چائے بنانے لگی، سونف کے چند ذرے کپ میں گر گئے، جو کچن میں کپ پڑا تھا اس میں کہیں پانی تھا تھوڑا سا، تو وہ کیا ہوا کہ وہ پانی رنگین ہو گیا جناب، گرین ہو گیا، جعلی۔ وہ مجھے کہہ رہی کہ شہزاد صاحب یہ سونف کیا ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے؟ میں کہا فلاں سے لے کے آیا ہوں۔ وہ کہہ رہی اس کا سارا رنگ اتر گیا، یہ اندر سے نکلا ہے۔ میں نے دوبارہ اس کو لیا، سونف کو ایک چمچ اور اس میں گھولا گلاس میں، تو یقین کریں مشرف صاحب اس کا رنگ اتر گیا، وہ جو گرین بڑی پیاری لگ رہی تھی اور اندر سے وہ ایک گھسی پٹی وہ نکل خراب۔ ہاں جی، اور نا وہ ایکسپائرڈ۔ یہ ایسا جڑی بوٹیوں میں بھی، باقیوں میں بھی تو ہو رہا ہوگا پھر؟ میں بتانے لگا ہوں، یقین کریں آپ حیران ہوں گے، کلونجی کی جگہ پر پیاز کے بیج بک رہے ہیں۔ اچھا، مستقل سفید زیرے کو ہی ہلکا سا پانی کا چھٹا لگا کر کالا زیرہ بنایا جا رہا ہے، اچھا، تاکہ وہ سستا اور وہ مہنگے والا مہنگا۔ ہاں، اس کے علاوہ سندل سفید، سندل سرخ بھی، لیکن سندل جتنا مل رہا ہے، میں بڑے وثوق سے آپ کو بتاؤں کہ جو سندل بازار میں مل رہا ہے وہ سارے کا سارا شیشم ہے یا کوئی اور ٹیکنیک لگائی ہے، اور یہ اس کو سینٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل طریقے سے اس میں خوشبو ڈالی گئی ہے۔ اچھا، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، میں یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک بہت بڑا تاجر لاہور میں گھوم رہا تھا کہ جی میرے پاس اتنے 1000 ٹن کا بیری جہاز ہے سندل کا۔ اچھا، اور یہ میں تامل ناڈو یا پتہ نہیں سری لنکا کے فلاں علاقے سے لے کر آیا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا بڑے بڑے اداروں کے پاس گیا،
اب جو بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے اپنی لیب سیٹ کی ہوئی ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. اکبری منڈی اور یہ جو پاپڑ منڈی ہے یہ تو بہت پیچھے ہے نا. ہربیون جیسے ادارے ہیں اور بہت بے شمار اچھے ادارے ہیں جو انہوں نے اپنی لیب سیٹ کی ہوئی ہیں. بالکل, وہاں پر بڑے بڑے انہوں نے سائنسدانوں کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں. اچھا, وہ معیار چیک کرتے ہیں بوٹی کا, واقعی وہی ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ جو بہت سارے اداروں نے اپنی کاشت بھی شروع کر دی ہے, فارمنگ بھی یہاں شروع کر تک دی. بھی آگئی بات. اچھا اچھا. کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کیوں بڑے بڑے اداروں کی میڈیسن کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, تو اس میں اجزاء کا مسئلہ ہوتا ہے. میں یہاں نام نہیں لوں گا, آپ کے بھی دوست ہیں وہ زاہد اشرف صاحب. ہاں جی. ان کے ادارے کی ایک لبوب ہے وہ 260 روپے کی تھی, اس وقت وہ 2600 روپے کی ہے. اچھا, تو وجہ کیا ہے کہ اجزاء مہنگے ہو گئے. ہاں جی. تو وہ اجزاء کو تلاش کر کے اصل کو ہی ڈالتے ہیں اس کے اندر. ہاں جی بالکل, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں, کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے. جیسے طبیب کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتا, اس طرح ادارے کوالٹی پر کمپرومائز جو نہیں کرتے. وہ بندہ بیچارہ جو سندل لے کر آیا تھا وہ اسی کے پاس چلا گیا. اچھا, انہوں نے اس سے سیمپل لیا, وہ ان کے لیب والوں نے بتایا کہ یہ تو جعلی ہے, سندل ہے ہی نہیں. اچھا, سندل ہے ہی نہیں ہے. پھر اس نے دوسری جگہ اٹیمپٹ کی, دوسرے ادارے میں بھی لیب سیٹ تھی. اچھا, اس بندے کی بیچارے کی بدقسمتی, اس نے تیسرے ادارے میں اٹیمپٹ کی کہ یہ بھی تیسرا بڑا ادارہ ہے. وہ یہ بات بھول گیا کہ بڑے ادارے جو ہیں انہوں نے اپنے, ہمارے جو ہربل انڈسٹری کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی لیب سیٹ کر لی ہیں. اچھا, اب شہزاد بھائی اس میں نقطے کی بات کیا ہے, وہ 3 بڑے اداروں نے نہیں لیا تو یہ بات نکل گئی اکبری منڈی اور پاپڑ منڈی والوں کی. میں ذمہ داری نہیں لیتا, لیکن یہ کسی بڑے ادارے نے وہ سندل نہیں خریدا. صحیح, مطلب کسی دواساز ادارے نے سندل نہیں خریدا. ہاں جی. تو سر جی وہ واپس نہیں گیا. ہاں, وہ ادھر چلا گیا, یعنی کہ وہ مارکیٹ میں بک رہا ہے اس وقت. ہاں جی. وہ سندل اس وقت مارکیٹ میں بک رہا ہے. اسی طرح سونف کی آپ نے بتا دی بات. ہاں جی, وہ تو میرے سامنے کا واقعہ جی, اپنا ذاتی واقعہ جی مجھے. اسی طرح کلونجی کا میں نے آپ کو بتا دیا. زعفران جو ہے نا, کستوری جو ہے, جو امبر ہے, یہ زیادہ تر لو کوالٹی کے ہوتے ہیں جن کو اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. اچھا شہزاد بھائی, جو ہمارے عام عوام ہیں اب وہ ہر جڑی بوٹی کا دھیان نہیں رکھ سکتے نا, بالکل نہیں پہچان, اور بعض مرتبہ گوگل میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ گوگل ہی کر سکتے ہیں. جی جی بالکل. تو اس میں افسنتین کی جگہ گاجری بوٹی بک رہی ہے. گاجری بوٹی بہت خطرناک بوٹی ہے. یہ آسٹریلیا جس سے گندم آئی تھی تو اس کے ساتھ یہ آئی تھی. یہ ایک پودا 7000 جو ہے وہ بیج سپریڈ کرتا ہے. آپ نے دیکھا آج کل اس کا سیزن ہے, وہ الرجی کاز کرتی ہے بوٹی. اور وہ ہمارے جو ارد گرد کے علاقے ہیں, بہت بڑے بڑے جہاں گندم لگتی ہے, وہاں کی بینگن کی فصل اس نے خراب کر دی ہے. وہ اس میں اندر گھس جاتے ہیں. اچھا, اس نے ٹماٹر کی فصل خراب کر دی ہے, اور وہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ اس کو جب محکمہ زراعت کے یا دوسرے لوگ جب اکھاڑتے ہیں, ہربیسائیڈ اس پہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس کو شہزاد بھائی ہاتھوں پر گلوز چڑھا کر اور ماسک لگا کر تلف کرنے کی اتنی خطرناک ہے. ہاں جی, اتنی خطرناک ہے. اس کو خشک کر کے افسنتین کی جگہ پر بیچا جا رہا ہے. دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے پھر یہ تو. اور مجھے بتائیں عام عوام کیا کرے, اب اس کو کیا پتا بیچارے کو, ایک عام آدمی, اس کا اب حل کیا ہے؟ اس کے ہم حل کی طرف آتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ نسخہ جو آپ کو بتایا جائے اس چینل پر, اس کی پرچیزنگ آپ خود کریں. جی, یا اتھینٹک ویب سائٹ سے, جو اپنے اتھینٹک ادارے ہیں وہاں سے, بڑے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس پر یہ اویلیبلٹی کر دی ہے, وہاں سے خریدیں. اچھا, اگر آپ خود خریدنے گئے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اپیرنس دیکھنی ہے آپ نے. خوشبو چیک کریں گے, جو خشخاش ہے, پرانی خشخاش کی خوشبو دیکھیں گے تو آپ کو احساس آئے گا کہ پرانی ہے. ہاں, پرانی, اس کی سمیل جو ہے بتائے گی آپ. اسی طرح ہر جڑی بوٹی اپنی خوشبو سے بتاتی ہے کہ میں پرانی ہوں, میں خراب ہوں, یا میں صحیح ہوں. سب سے اتھینٹک یہ چیز ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر کسی بھی جڑی بوٹی میں عجیب سی سمیل آ رہی ہے, سیلن کی آ رہی ہے, اس میں فنگس لگی ہوئی ہے, اس میں
کیڑا لگا ہوا ہاں ہے جی، اس میں سنڈی لگی ہوئی ہے تو وہ بالکل نہیں لینی. پنساری چاہے قسمیں کھا لے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں, وہ نہیں لینی. اس کے علاوہ آپ جو جڑی بوٹی پیسنے سے پہلے آپ چیک کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ساری ایک جیسی ہے. اچھا, اس میں کوئی مکسنگ تو نہیں ہے, کوئی مکسنگ, ہاں اس میں اس طرح سے ہاں ہو سکتا ہے نا شہزاد بھائی کہ اگر آپ نے مطلب فرض کریں پالک لی ہے جی, پالک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دوسری آ جاتی ہے, باتھو آ جاتا ہے یا دوسرا آ جاتا ہے نا, تو اگر آپ کو جو جڑی بوٹی چاہیے اس کے اندر ایک بھی شاخ کسی دوسری جڑی بوٹی کی آ گئی تو آپ کے نسخے کی ماہیت بدل جائے گی, بدل جائے گی. اچھا, ہو سکتا ہے وہ زہریلی ہو سکتا ہے وہ اس کو اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن نہ بنتا ہو, یہ بڑا ضروری ہے. اور جو پرانی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ گرد و غبار کا اور مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں, ان کی ایفیکیسی بھی کم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. اور اس کے دیکھیں نا جب اگر اس میں کیڑا لگ چکا ہے اس کے بعد شدید گرمی آئی ہے تو وہ کیڑا ختم ہو گیا ہے, تو وہ آپ اس کو ہاتھ میں رکھ کر دیکھیں گے, سونگیں گے, غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بوڑی غیر معیاری ہے. اچھا, ایک تو آپشن ہے ضرور لیں جا کر پنساری سے. اگر آپ کو پسند نہ آئے, کسی ایک جز بھی پسند نہ آئے تو مت لیجیے, اس سے نسخہ خراب ہو جائے گا. صحیح. اسی طرح اس میں نمی آئی ہوئی ہو تب بھی مت لیجیے, وہ نمی سے ان کی ایفیکیسی پر اثر پڑتا ہے. ایک اور بڑی اہم چیز ہے شہزاد بھائی کہ الائچی 5,000 روپے کے جی بھی ہے. ہاں جی, اور الائچی 15,000 روپے کے جی بھی. بالکل جی, 16,000 کے جی پہ میں نے خریدی ہے ابھی پچھلے دنوں نا چند الائچی, تو انہوں نے کہا 16,000 روپے کی کے جی ہے جی. تو شہزاد بھائی سیدھی سی بات ہے, جو جڑی بوٹی آپ کو بہت سستی مل رہی ہے وہ غیر معیاری ہے, وہ غیر معیاری ہے. ہاں جی, اس کو ادویاتی خواص کا مت سمجھیں, وہ آپ کے نسخے میں اس طرح سے کام نہیں کرے گی. اب 5,000 روپے کے جی والی الائچی ڈال لیں اور آپ 15,000 روپے والی کے جی الائچی ڈال لیں تو دونوں کی ایفیکیسی میں فرق آئے گا, فرق آ جائے گا. تو قیمت پر مت کمپرومائز کریں. اسی طرح شہزاد بھائی منٹ ہے, پودینہ جنگلی پودینہ بھی ہوتا ہے, پودینہ دیسی پودینہ بھی ہوتا ہے, اسپیئرمنٹ بھی ہوتا ہے, ترکی سے بھی آ رہا ہے, مدینہ کا پودینہ بھی ہے, سفید پودینہ بھی ہے. صحیح. اس کو بھی دیکھ کر اچھے طریقے سے اور معیاری والا پودینہ لیں. جب پودینہ بتایا جائے آپ کو نسخے میں تو معیاری والا لیں. اسی طرح شہزاد بھائی ہلدی, اب دیکھیں نا ہلدی ملٹی سونف تو ہماری بیس ہے نا, بیس ہے. ہاں جی, شہزاد بھائی اگر سنتھیٹک ہلدی خریدیں گے ناظرین, اور جو کہ کسی بھی سنتھیٹک پاؤڈر کو رنگ دیا ہوگا, اس میں ذائقہ بنانے کے لیے کیمیکل شامل کیے ہوں گے جی, تو اس کے ادویاتی خواص نہیں ہوں گے. بالکل بالکل. تو میں بار بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اچھی جگہ سے معیاری پنسار سے, معیاری ہربل سٹور سے خریدیں. سر ہلدی کے متعلق تو یہ بات بھی میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ایک مخصوص قسم کا کیمیکل لگایا جاتا ہے ایگزیکٹلی, جو اس کے کلر کو نا پرزرو کرتا ہے کہ وہ پرانی بھی ہو جائے نا تو اس کا کلر تبدیل نہیں ہوتا. اور یہ آپ نے مجھے اچھا نقطہ یاد کروایا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پنساری کی دکان جو ہے یہ اس پر کتنی چہل پہل ہے, اور آپ ایک مرتبہ چیز لینے گئے ہیں اس ڈبے میں کتنا وہ بقایا رہ گئی ہے, اور اگر آپ مہینے بعد 1.5 مہینے بعد بھی گئے اور اتنی ہی رہ گئی ہے تو اس کا مطلب اس کی کٹنگ کم ہے, بندے کے پاس سیل کم ہے, تو اور وہ چیز خراب بھی نہیں ہوئی ہے, تو وہ انہوں نے پرزرویٹیوز لگائے ہوئے ہیں جی. سونف کو اور یہ ان چیزوں کو تو بہت زیادہ لگاتے ہیں, دانوں کو لگاتے ہیں, اور یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں, اور یہ ہلدی اور یہ جو اس طرح کی جو چیزیں نا جو کچن میں استعمال ہوتی ہیں یہ تو ساری کی ساری سنتھیٹک ہوتی ہیں جی. جب آپ ہلدی کا موسم آئے تو اس میں اس وقت سکھا کے ہلدی لیں, وہ ایک لمبی چیز ہے, ساری چیزیں اس طرح پاسبل نہیں ہے. مختصراً یہ کہ آپ تمام اجزاء کو سمجھیں اور گنتی کر کے جو آپ نے پنساری کو دیے ہیں وہ پہلے باہر نکلوائیں, اب اس سے کہیں کہ مجھے دکھاؤ. ان ساری چیزوں کو لے کر یا تو اپنے پاس گھر لے آئیں اور گھر لا کر پیسیں, اس کو صاف کریں, چھانیں, پھٹکیں, اس میں سے کیڑے مکوڑے نکالیں, اس میں سے تنکے نکالیں. جیسے ہم سنا مکی کی اکثر مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو سنا مکی کا کہوا کا کہا گیا ہے تو اگر صرف اس میں پتے پتے شامل ہوں گے, اس کا کہوا بنائیں گے تو آپ کا پیٹ بالکل سموتھ رہے گا اور جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا آپ کا. لیکن اگر اس میں تنکے شامل ہوں گے تو آپ کو مروڑ اٹھیں گے صحیح, اور وہ شدید درد ہوگا. وہ اب آپ کہیں گے جی حکیم صاحب آپ نے تو سنا مکی کا کہوا کہا تھا, لیکن بھائی میں نے اس میں تنکے نہیں کہے تھے, صرف پتے نکالے. ہاں, اس طرح سے کوشش کریں کہ ہربس کو اپنے گھر لے کر آئیں, صاف ستھرا, اور جو گنتی آپ مکمل کر لیں, ہلدی ملٹی سونف مجیٹ جو بھی کچھ ہے ساری چیزیں ان کو گنے کہ یہ اتنی ہیں, یہی اتنی ہیں,
اور آپ کو آہستہ آہستہ ان کی پہچان بھی ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح. تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں, ان چیزوں کا دھیان رکھیں تو نسخہ 100% کام کرے گا. جی اچھا حکیم صاحب ایک آخری بات کہ سنیمن جو ہے, جو دار چینی ہے, وہ بھی اسی طرح کی بک رہی ہے مارکیٹ میں دار چینی کے نام پہ. وہ اصل جو دار چینی ہے اس کا تھوڑا سا ناظرین کو بتاتے جائیں کہ اس کی پہچان کیا ہے. یہ شہزاد بھی بڑی اچھی بات کی آپ نے. شہزاد بھی جتنے بھی کچن گڈز ہیں, ہم اپنے نسخے سادہ رکھنے کے لیے کچن گڈز بتاتے ہیں نا. جی جی بالکل. مطلب یہ ہلدی ہے, یہ ملٹھی ہے, دار چینی ہے, لونگ ہے, جیفل ہے, جوتری ہے, یہ چیزیں نسخے میں استعمال ہوتی ہیں, زیرہ وغیرہ, اجوائن وغیرہ. تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں کریانہ سٹور سے مت خریدیں. جی مطلب لمبی بحث میں نہیں جاتے نا کہ دار چینی کہاں سے سلون, آپ وہ جو بتا رہے ہیں کہ سلون والی ہوتی ہے, گول ہوتی ہے, لمبی ہوتی ہے, پلان. آپ جب ہربل سٹور سے خریدیں گے, اور جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ اچھے سورس سے خریدیں, بالکل قیمت کے پر مت جائیں, اور اسی طرح اچھی ویب سائٹ سے خرید لیں. جو آن لائن سٹورز بنے ہوئے ہیں وہاں پر بہت معیاری چیزیں اویلیبل ہیں, وہاں سے خریدیں. اور ادویاتی خواص والی چیزیں وہ ہربل سٹور سے ملتی ہیں. کریانہ کی دکان سے آپ کو ناقص چیزیں ملیں گی. جی دوستو ساتھیو, یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی, جنہوں نے آج آپ کو بتایا کہ چند ایک لوگوں میں جو نسخہ کام نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. ساتھ انہوں نے جڑی بوٹیوں کی پہچان بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ کس ان کی معیاری جڑی بوٹیوں کے متعلق بتایا کہ کس طرح کی جڑی بوٹی معیاری ہوتی ہے اور کہاں سے کیسے خریدنی ہے. آن لائن کی بھی بات کی. ہمارے ایک دوست جو ہے انہوں نے خالص پنسار سٹور کے نام سے بھی سٹور بنا رکھا ہے, اور وہاں بھی بہترین قسم کی جو ہے وہ جڑی بوٹیاں جو ہے وہ جدید انداز میں صاف ستھری کر کے مہیا کی جاتی ہیں. تو آپ جب بھی خریدیں, جس طرح نے کہا کریانہ کے سٹور کے بجائے کسی اچھے پنسار سٹور سے خریدیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس ویلاگ سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.